أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سيقول عن قریب کہیں گے السفہاء بے وقوف من الناس لوگوں میں سے ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو عن قبلتہم ان کے قبلے سے التی کانوا علیہا جس پر وہ تھے قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب یہدی من یشاء ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ بڑی تفصیل سے یہود کا ذکر ہوا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ذکر ہوا، پہلا پارہ مکمل ہوا۔ یہاں ایک اہم مسئلہ اللہ نے ذکر کیا ہے، تحویل قبلہ۔ تحویل قبلہ کا مطلب ہے قبلے کا بدل جانا۔ تحویل قبلہ قبلے کا بدل جانا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، معراج کے موقع پہ نماز فرض ہوئی۔ ویسے مکہ مکرمہ میں تو بہت مشکلات کا سامنا تھا، لیکن پھر بھی جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوتے تھے۔ کعبۃ اللہ کے 4 کونے ہیں نا، تو 4 کونوں میں سے ایک کا نام ہے رکن یمانی، ایک کا نام ہے حجر اسود، ایک کا نام ہے رکن عراقی، ایک کا نام ہے رکن شامی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، اور اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ کعبۃ اللہ کی طرف بھی منہ ہو جاتا، کعبۃ اللہ سامنے ہو تو منہ ہو گیا، جب اس کی طرف منہ کر لیا تو آپ کا رخ مسجد اقصیٰ کی طرف بھی ہو جاتا تھا، دونوں عمل مل جاتے تھے، دونوں قبلے بن جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے 16 یا 17 دونوں الفاظ ہیں، 16 مہینے تک یا 17 مہینے تک آپ کا قبلہ رہا مسجد اقصیٰ، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اب جب مدینہ منورہ میں آئے تو ترتیب اتنی بدل گئی، رخ بدل گیا کہ اب یا اس طرف منہ کرو یا اس طرف منہ کرو، دونوں رخ بالکل بدل گئے، تبدیل ہو گئے۔ تو 16-17 مہینے تک آپ اس طرح نماز پڑھتے رہے۔ آپ کی ذاتی خواہش بھی یہ تھی کہ میرا قبلہ کعبۃ اللہ بن جائے، اور اللہ بھی یہی چاہتے تھے، لیکن اب یہ کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ مدینہ منورہ پر اہل کتاب آباد تھے، دوسری بڑی تعداد تھی مشرکین کے بعد، بلکہ پورے جزیرۃ العرب میں تعداد ان کی دوسری بنتی تھی، لیکن زیادہ تر ان کا جو علاقہ تھا یہ مدینہ منورہ، اس کے اطراف وہاں آباد تھے، پڑھے لکھے لوگ، مذہب کا علم بھی جانتے تھے۔ تو اب وہاں آپ اس لیے پہلی مرتبہ انہوں نے یہ قبلہ رکھا گیا تاکہ شاید وہ بھی مانوس ہو، اس طرف مائل ہو جائے کہ ہمارا ان کا قبلہ ہے۔ کہ فطری طور پر ایسا ہوتا ہے، جب ایک ملک کے لوگ پاکستانی ہیں آپس میں نہیں بنے گی، لیکن باہر ملکوں میں جب جائیں گے نہ کہے گا میں پاکستانی ہوں، ایک دوسرے کی طرف جیسے جیسے ہوتے ہیں نا قربت ہوتی ہے، تو انسان ایک دوسرے کی طرف ہم زبان جہاں ملتے ہیں تو حالانکہ تو بڑے ایک دوسرے سے خوش ہو۔ یہ فطری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، اس کو مطلب عزت کا مدار نہیں بنانا چاہیے، اس پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، لیکن تعارف کا ذریعہ تو ہے نا، اس کا انکار تو نہیں کر سکتے۔ اللہ نے رکھا ہے کہ یہ تعارف کا ذریعہ ہے، ایک دوسرے کے پہچاننے کے لیے خاندانی سسٹم رکھا ہے، زبانیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، علاقے رکھے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ قبلہ جب بنا تو کہنے لگے اس طرف مائل ہو جائے، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے گئے تو بجائے ماننے کے یہودی اتنے مخالف ہو گئے کہ حد کر دی انہوں نے، جاننے کے باوجود علماء تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 علماء مدینے کی سرزمین پر ایسے ہیں
کہ اگر یہ مجھے مان لے، جن کو اچھی طرح پتہ ہے میں اللہ کا رسول ہوں، اگر یہ مان جائے تو پوری دنیا میں ایک یہودی نہیں بچے گا، سب ایمان لے آئے، لیکن وہ نہیں مانے، اس میں سے ایک دو بندے ایمان لائے، باقی کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ اور تو اب یہ قبلے کا حکم جب بدلنے لگا تو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چونکہ ایک بڑا مسئلہ تھا، پورے قبلے کا بدلنا، تبدیل ہونا ایک بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ ہمیں نہیں لگتا ہم چھوٹا سا کام کر لیں تو ہمارے کچے ذہن میں کتنا شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، لوگ یار یہ کیا کر دیا، کیوں کیا، پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ طرح طرح کے لوگ، کچے لوگ تو بہت زیادہ بولنا شروع ہو جاتے تھے، فضول بولتے رہتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ عام مسئلہ نہیں تھا، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا ارادہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کو تبدیل کر دیا جائے، بیت المقدس کے بجائے اب آپ کا قبلہ کعبۃ اللہ قرار دیا جائے۔ تو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے بھی حکم نہیں آیا تھا، حکم نہیں آیا تھا، پہلے سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سیقولو، عن قریب کہیں گے، پہلے سے ابھی حکم نہیں آیا، عن قریب کہیں گے، السفہاء، بے وقوف قسم کے لوگ، من الناس، لوگوں میں سے، کیا کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم، کس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلے سے، التی کانوا علیہا، جس پر وہ تھے، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، وہ کرتے تھے، تو کس چیز نے ان کو پھیر دیا؟ قل، اللہ نے اس کے 4 جوابات دیے، یہ بہت تفصیل سے 2 رکوع پر مشتمل ہے تحویل قبلہ کا مسئلہ، 2 رکوع ہے، 4 جواب اللہ تعالیٰ نے دیے۔ نمبر 1، قل للہ المشرق والمغرب، اے پیغمبر ان لوگوں کو بتا دے مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، شمال بھی اللہ کا ہے، جنوب بھی اللہ کا ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے، جو چاہے حکم دے دے، اس کی مرضی ہے۔ وہ کہیں ادھر منہ کرو، ہم ادھر منہ کریں گے، ہم تو اللہ کے حکم کے پابند لوگ ہیں۔ مین چیز یہ نہیں ہے کہ یہ ہے، یہ کعبۃ اللہ کو تو اللہ نے ایک علامت، نشانی قرار دی ہے مسلمانوں کے لیے۔ اگر اللہ کا حکم آ جائے کہ نہیں ادھر نہیں ادھر منہ کر لو، تو اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے نا۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہے سیدھے راستے کی طرف۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ہم نے قبلے کو اس لیے بدلا ہے تاکہ ہم دیکھیں کون ایمان کے دعوے میں پکے سچے ہیں۔ ہوتے ہیں نا کبھی کبھی بہت بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہوتے ہیں، عین موقع پہ بیچارے پینچر ہو جاتے ہیں، بالکل ساری وہ جو ان کی تعریفیں ہوتی ہیں اور ان کی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں سب ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، بیچارہ وہی بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو دیکھ کے، لوگوں کے دباؤ کو دیکھ کر کے گھبرا جاتے ہیں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون پکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے والا ہے۔ اور تیسرا جواب یہ دیا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اگر ایک پیغمبر ہر قسم کی نشانی لے کر ان یہود یا مخلوق کے پاس آئے، انہوں نے ماننا نہیں ہے، انہوں نے ماننا ویسے بھی قبلہ یہ بھی رہا نا، تو انہوں نے کون سا مانا؟ کہ اب یہ اعتراض کرتے ہیں، سب سے زیادہ پروپیگنڈا یہود نے کیا۔ فرمایا اگر آپ ہر قسم کی ان کی چاہت کے مطابق، خواہش کے مطابق بھی نشانی لے کر ان کے پاس آ جائے تب بھی انہوں نے نہیں ماننا ہے۔ اور چوتھا جواب یہ دیا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، ان یہود کو بھی یہ معلوم تھا نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، شروع میں ان کا قبلہ کیا رہے گا؟ مسجد اقصیٰ، اور پھر ان کا قبلہ تبدیل ہو کر کے مسجد حرام بن جائے گا۔ ان کو یہ معلوم تھا، اگر اب نہ بدلتا پھر یہ شور مچاتے کہ ہماری کتابوں میں تو لکھا ہے کہ ان کا قبلہ بیت المقدس ہوگا، پھر تبدیل ہو کر کے مسجد حرام بن جائے گا، نہیں بنتا پھر بھی شور مچاتے، اور اب بن گئے تو پھر بھی شور مچا رہے ہیں۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی دلیل۔